تو میرے بھائی یہ عبادت بھی انسان کو متاثر کرتی ہے، اور یہ عبادت انسان کو جسمانی روحانی طور پر متاثر کرتی ہے، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی یہ کرتی ہے۔ اور روزے رکھے ہیں الحمدللہ، 25 روزے تو ہو چکے۔ اب اس بات کا جائزہ لینا تو آپ کا کام ہے۔ میرے پاس تو کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے، یا میں نباز نہیں ہوں کہ کسی کی نبض پکڑ کر تو میں کہہ دوں ہاں ابھی تو روزے رکھے ہیں تو ہوں ایماندار ہو گیا۔ میں تو نہیں بتا سکتا، وہ خود بتا سکتا ہے، خود جائزہ لے سکتا ہے کہ اس رمضان میں میں نے جھوٹ چھوڑ دیا، اس رمضان میں میں نے غیبت چھوڑ دی ہے، اس رمضان میں میرا دل پاک ہو گیا، میری آنکھیں پاک ہو گئی۔ یہ خود ہر بندہ جتنے یہاں بیٹھے اور میری جتنی بھی بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، ہر مرد عورت اپنا جائزہ لے کہ اس رمضان کے روزے نے اس کے اوپر کیا اثر کیا ہے۔ شیخ محترم پروفیسر چودھری یاسین ظفر صاحب پرنسپل جامعہ سلفیہ تشریف لا چکے ہیں، وہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں، تو ابھی آپ سے انشاءاللہ بہت ہی مفید گفتگو فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کی آمد کو قبول فرماتے ہوئے جو بھی وہ ملت صاحب فرمائے اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فضیلت الشیخ جناب محترم ڈاکٹر عتیق الرحمن صاحب، عزت مآب حاضرین مجلس، اس بہت ہی مبارک اجتماع کے شرکاء اور عفت مآب میری بیٹیاں اور بہنیں، بہت ہی قیمتی گفتگو جناب شیخ الحدیث ڈاکٹر عتیق الرحمن صاحب بیان کر رہے تھے۔ بڑے ہی ترتیب کے ساتھ انہوں نے کچھ کام، کچھ وظائف آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ انسان کے عمل کے لیے تو وہ کافی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی توفیق بخشے۔ رمضان المبارک کا یہ بہت ہی خوبصورت مہینہ بڑی تیزی سے گزرا۔ 25 دن ہم گزار چکے ہیں اور باقی 4 یا 5 دن باقی ہیں انشاءاللہ۔ ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے۔ سلف صالحین سے منقول ہے کہ وہ اپنی زندگی میں رمضان سے 6 ماہ پہلے یہ دعا اور اس کا اہتمام کرتے کہ اللہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک آئے، اس لیے کہ رمضان المبارک یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں بہت ساری اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ یہ باقی مہینوں کا سردار ہے۔ اس میں کیا ہوا کوئی بھی عمل، جیسا حدیث میں آتا ہے، وہ 70 سے لے کے 700 گنے تک اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ خوش نصیب انسان ہے کہ جو اس مہینے کو غنیمت سمجھ کر واقعتاً اس سے استفادہ کرتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس مہینے کا جو آخری عشرہ ہے اسے بڑے ہی امتیازات سے نوازا ہے۔ آخری عشرہ کئی لحاظ سے بہت ممتاز ہے۔ اس میں کچھ ایسی گھڑیاں اور ایسے کام اللہ رب العزت نے رکھے ہیں جو کسی بھی اور مہینے کے اندر نہیں ہے۔ کسی سال کے باقی جتنے مہینے ہیں ان میں یہ چیزیں دستیاب نہیں۔ اور پھر اللہ مہربان ایسا ہے
کہ آخری عشرے میں لانے سے پہلے 20 دن تک ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری روحانیت کو بڑھاتا ہے، ہمیں بار بار تلقین ہوتی ہے کہ آخری عشرہ اس میں داخل ہونے سے پہلے اپنی زبان کو پاک کرو، اپنے دل کو پاک کر لو، اپنی آنکھوں کو پاک کرو، اپنے کانوں کو بھی پاک کر لو، تاکہ آخری عشرے میں تم حقیقی معنوں میں اللہ کی ان فیوض و برکات کو سمیٹ سو۔ یہ 20 دن جو ہم نے گزار لیے ہیں، رمضان کے روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، تلاوت کی ہے، اور یہ حسن ظن ہے ہم ماشاءاللہ یہ اجتماع دیکھ کر تو اور بھی دل باغ باغ ہوا کہ کس قدر شوق ذوق سے آپ حضرات یہاں تشریف فرمائے۔ یہ 20 دن جو ہم نے گزارے ہیں، اگر آپ نے اس میں توجہ کی ہو اور واقعتاً روزوں کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا ہو تو یہ آخری عشرہ آپ کے لیے مبارک ہے۔ ابھی آپ یہ حدیث سن رہے تھے کہ اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں ان میں سے 2 بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، جس کو پانے کے تڑپ ہمارے اندر ہونی چاہیے، جس کو حاصل کرنے کا شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے ہماری سماجی زندگی میں جو ہم معاشرتی زندگی گزارتے ہیں دنیا کی، اس میں ہم دیکھتے ہیں ہم بھی اس مرحلے سے گزرے، ہمارے بچے بھی گزر رہے کہ جب وہ پڑھتے ہیں اسکول کالج میں تو پورا سال ایک کورس وہ پڑھتے ہیں، یعنی نصاب پڑھتے ہیں، اور اس پورے سال کے اندر بار بار ان کے امتحانات ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، تاکہ آخری جو امتحان ہے سالانہ اس میں بہت اچھے نمبر لے کے وہ کامیاب ہو سکے۔ اور اس کے لیے والدین بھی کوتاہی نہیں کرتے اور بچہ بھی شوق سے پڑھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ سالانہ امتحان میرے مستقبل سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو قیاس کر لیں ان 20 دنوں پر اور پھر آخری عشرے پر، تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ 20 دن اصل میں آخری عشرے کی تیاری تھی۔ یہ 20 دن جو ہم نے گزارے ہیں نا، یہ آخری عشرے کی تیاری تھی۔ اب جنہوں نے جو تیاری کی ہوئی ہے نا، وہ یقیناً آخری عشرے کو کیش کر لیں گے، آخری عشرے میں وہ اعلیٰ نمبروں میں وہ کامیاب ہو جائیں۔ اب یہ جو آخری عشرے کی 2 باتیں جن کا ذکر میں نے کیا ہے، اس میں سے کچھ چیزیں ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کی ہیں۔ پہلی بات اس میں سے یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت ان ایام میں مسلمانوں کی جماعتوں کو، ان میں سے کچھ گروہوں کو اپنی رحمت سے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ جاری کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ الْعُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ ہر رات، رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ایک گروہ کو، ایک جماعت کو پروانہ جاری کرتے ہیں کہ میں نے انہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اللہ کرے ہم سب اس میں شامل ہوں۔ اور دوسری روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ کی، اس میں وہ فرماتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ وَالنَّهَارِ، اللہ دن اور رات کو ان آخری عشرے میں اپنے بندوں میں سے ایک جماعت، ایک گروہ کو جہنم کی آگ سے ان کی گردنیں آزاد کرتے ہیں، ان کو پروانہ جاری کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی سیل لگی ہوئی ہے، کیسی پیشکش ہے اللہ کی طرف سے۔ میرے بندو، ہم اس میں سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم ان لوگوں میں، اس گروہ میں، اس جماعت میں ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ صحیح ہے کہ ہم کمزور ایمان والے، ہم
عمل میں کمزور، اخلاص میں کمزور، سستی کاہلی کرنے والے، لیکن ہے تو اللہ کے بندے، اللہ کو ماننے والے اور اللہ کی توحید پر یقین رکھنے والے. اور اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ وہ ہر شخص کو پہنچتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ جہنم میں جلائے، اس لیے پیدا نہیں کیا کہ پیدا کر کے ہمیں جہنم میں جلائے، اس لیے پیدا نہیں کیا. اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کر کے انہیں پیغام دیا اپنا. اللہ کا شکر ادا کیا کریں، وہ پیغام آپ قبول کر چکے، آپ مسلمان ہیں. وہ پیغام کہ مجھے مانو، میری توحید پر یقین کرو، میرے جو پیغمبر آئے ان پر ایمان لاؤ، وہ تعلیمات جو لے کے آئے ہیں سر تسلیم خم کر لو اور آخرت پر یقین کرو. وہ دن جس دن میں نے تمہیں پوچھنا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، اختیار دیے تھے، کیا کر کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو، ذرا حساب دو. جو شخص یہ اس پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، تو یقین کر لیجئے، یقین کر دیجئے اللہ رب العزت آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے گا. اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کوئی بھی شخص اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، ایک قدم اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ 10 قدم اس کی طرف آتے ہیں. 10 قدم اللہ اس کی طرف آتے ہیں. میرے بھائی، وہ بڑا رحیم و کریم ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، جب یہ مکمل کام ہو گیا، استواء علی العرش، اللہ آسمان پر چلے گئے، اپنے عرش پر چلے گئے، اور وہاں اپنے عرش کے اوپر لکھا، الرحمتی غلبت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. اس کی رحمت تو اتنی وسیع ہے. اس لیے ہمیں امید ہے کہ اللہ کریم ہماری کوتاہیوں کے باوجود، ہماری جہالتوں کے باوجود، ہماری نالائکیوں کے باوجود، اللہ رب العزت ہم سب کو اس گروہ میں شامل کر لے گا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ پروانہ جاری کرنا ہے کہ ان بندوں کو بھی اس میں شامل کر لو. میں جب پڑھتا تھا تو یہ حدیث، ایک حدیث ہمارے استادوں نے پڑھائی کہ کوئی بھی ایسی مجلس جیسے یہ ہے ماشاءاللہ، یا جیسے ہم جامع میں بیٹھ کے کلاس میں پڑھتے تھے، حدیث کھلی ہے، تفسیر کھلی ہے، کوئی اور کتاب دین کی کھلی ہے، استاد پڑھا رہے ہیں، ہم بیٹھے پڑھ رہے ہیں. تو ہمارے اساتذہ یہ کہتے تھے کہ ایسی مجلسوں کو فرشتے تلاش کرتے ہیں، فرشتے تلاش کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ آتے ہیں زمین پر، اور جب ایسی مجلس دیکھتے ہیں اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے واپس جاتے ہیں. اللہ کو سارا معلوم ہے، علم ہے اللہ کے، لیکن اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے، کیا دیکھ کے آئے ہو، تو وہ بتاتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پر ہم گئے، مسجد زبیدہ میں گئے، وہاں ایک مجلس تھی، وہاں واعظ ہو رہا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی تھی. ہمارے اساتذہ بتایا کرتے تھے کہ فرشتے ایک ایک آدمی کا نام لیتے ہیں، اللہ کے سامنے ایک ایک آدمی کا نام لیتے ہیں کہ فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا. آج رات جب یہ مجلس ختم ہو اور فرشتے اللہ کے پاس جائیں تو وہ جا کے نام لیں، آپ کے نام لیں، فرشتے اپنی مقدس زبان سے اللہ کے سامنے آپ کا ذکر کریں، اور اللہ پوچھے وہ کیا مانگتے تھے، تو فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ وہ تیری جنت مانگتے تھے. اللہ کہتے ہیں فرشتوں کو پھر گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جنت دے دی. پھر اللہ پوچھتے ہیں وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے. لمبی حدیث ہے، اس میں اللہ پوچھتے ہیں انہوں نے جہنم دیکھی،
فرمایا جہنم تو نہیں دیکھی لیکن تیری جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ وہ کہتے ہیں اچھا گواہ ہو جاؤ میں نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اور پھر فرشتے کہیں گے کہ اللہ اس میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو مجلس سننے نہیں آیا تھا، جو مجلس سننے نہیں آیا تھا، وہ کسی ذاتی کام سے آیا تھا لیکن بیٹھ گیا۔ اللہ کہتے ہیں اس کو بھی شامل کر لو، اس کو بھی اس زمرے میں شامل کر لو۔ میرے بھائی جب یہ حدیث میرے اساتذہ مجھے پڑھاتے تھے بڑی خوشی ہوتی تھی، کتنی دفعہ فرشتوں نے ہمارے نام اللہ کے سامنے لیے ہوں، کتنی دفعہ۔ یہ مجلسیں بڑی بابرکت مجلسیں، بہت اچھی مجلسیں، اور میرے خیال میں آج شام سے یعنی عشاء سے لے کے اب تک قرآن سنا، دعائیں ہوئیں، تسبیحات ہوئیں، سجدوں میں آپ نے تسبیحات پڑھی، ایسا ہے نا؟ یعنی سجدوں میں تسبیحات، رکوع میں تسبیحات، اور اس کے بعد آپ نے علماء کے بیانات سنے ہیں۔ کوئی بات فضول یہاں نہیں ہوئی، کم از کم آپ کے 2-3 گھنٹے بڑے ہی شاندار گزرے۔ ایسا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کی توفیق سے یہ سب کچھ آپ کو میسر آیا ہے، اور یہ انسان کے اعمال کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کو ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ یہ یاد رکھیں۔ لوگ پوچھتے ہیں نا جی میں نماز پڑھی، میں نے تلاوت کی، میں نے صدقہ کیا، کیسے پتہ چلے قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمارے سلف صالحین یہ بتاتے ہیں اس کی سب سے بڑی علامت، علامہ ابن قیم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی علامت یہ ہے کہ انسان کو ایک نیکی کے بعد دوبارہ نیکی کا موقع مل جائے تو سمجھے پہلی نیکی قبول ہوگی۔ الحمدللہ یہ حسن ظن ہے ہمارا کہ اس ہمارے گئے گزرے معاشرے میں سے ایک طبقہ ضرور ایسا ہے جیسے آپ لوگ بیٹھے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے نا کہ لوگ اس وقت کو غنیمت نہیں سمجھتے۔ خدا شاہد ہے، یہ ایک حدیث آتی ہے کہ جب جنت میں سارے چلے جائیں گے نا، لوگ چلے جائیں گے، اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے گا، تو جنت میں جو ہر چیز ملے گی، جو ما تشتہی انفسکم، جو تمہارا دل کرے گا اللہ دے دے گا، یعنی خیال ہی آئے گا وہ چیز سامنے آ جائے گا۔ وسیع جنت، یعنی سب سے آخری آدمی کو جو جنت ملنی ہے نا، آخری آدمی کو اس دنیا سے 10 گنے بڑی ہوگی، اس دنیا سے 10 گنے، اتنی بڑی جنت۔ لیکن اتنی بڑی جنت کے باوجود وہاں کچھ پچھتاوے ہوں گے، پچھتاوے بھی ہوں گے وہاں۔ پچھتاوے پتہ کیا ہے؟ پچھتاوا یہ ہوگا کاش میں نے کوئی وقت ضائع نہ کیا ہوتا، میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا ہوتا، اس میں بھی میں نے تسبیح پڑھی ہوتی، اس میں بھی میں نے کوئی نیکی کی ہوتی۔ یہ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کا یہ وقت یہاں گزر رہا ہے۔ اللہ جزا دے ہمارے بھائی کو، اور جنہوں نے یہ مسجد زبیدہ آباد کی، اور الحمدللہ ہم نے دیکھا یہ ہمیشہ بارونق رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجی یوسف صاحب کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، جنہوں نے یہ جگہ وقف کر کے آپ لوگوں کے لیے ایک عبادت گاہ بنا دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اوقات بڑے ہی قیمتی ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ تو سینکڑوں میں ہیں نا، لیکن ہزاروں میں اس وقت آپ دیکھیں جا کے بازاروں میں کیا کر رہے ہیں مسلمان ہیں وہ، لیکن وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، فضولیات پر اس وقت وہ بیٹھے ہیں۔ کوئی چائے خانے پہ بیٹھا ہے، کوئی سڑکوں پہ گھوم رہا ہے، کوئی مارکیٹوں میں گھوم رہا ہے۔ وہ کام جو کسی اور وقت پر کرنے چاہیے تھے، ان قیمتی لمحات کے اندر وہ کر رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایسا پروانہ مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ سے مل رہا ہے، اور وہ اگر میرے ہاتھ آ گیا تو میں کامیاب و کامران ہوں، تو میں تو ساری رات بھی لائن میں لگا رہوں تو میرے لیے کم ہے۔ اور یہ پیشکش اللہ نے آپ سب کے لیے کر رکھی، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ بد نصیب ہوگا آدمی جو اس پیشکش سے فائدہ نہ اٹھائے۔ میرے بھائی یہ ایام بڑے ہی قیمتی ہیں، ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی، آپ اس کو کیش کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جو طریقے بتائے ہیں میرے شیخ الحدیث ڈاکٹر صاحب نے وہ طریقے اپنائیں،
اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو ہم سب کی منزل ہے۔ یہ بار بار انسان کو مواقع نہیں ملتے ہیں۔ کتنے ہمارے دوست، کتنے ہمارے بھائی، نوجوان، بوڑھے بھی، نوجوان بھی، جو گزشتہ سال تھے اس سال نہیں، تو اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کر رہا تھا۔ اور دوسرا، اسی عشرے میں لیلۃ القدر، لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی ایک آفر رکھی ہے۔ وہ حضرات جن کی عمریں 70-72 ہو گئی، 80 ہو گئی، اور اس پوری زندگی میں وہ جتنی مرضی عبادت کر لیں، میری بات پر توجہ دینا ذرا، جتنی مرضی وہ عبادت کر لیں، اس میں کہیں نہ کہیں نقص رہ جاتا ہے، نیت کا، اخلاص کا، ادائیگی کا۔ میں نماز پڑھتا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اطمینان سکون کے ساتھ پڑھنا تاکہ پورا اجر ملے، ایسا نہیں ہوتا۔ حالت یہ ہے میری بھی اور آپ کی بھی، اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھتے ہی ہم دنیا گھومنی شروع کر دیتے ہیں، جیسے جیسے کام چھوڑ کے آئے نا اسی کا سارا کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لطیفہ کس نے ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا، کہنے لگے حضرت میں نے نا کچھ اپنا خزانہ کہیں چھپایا تھا، اب میں بھول گیا، وہ جگہ مل نہیں رہی، وہ جگہ مجھے مل نہیں رہی، وہ خزانہ چھپ گیا ہے کہیں، مجھے مل نہیں رہا، تو مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ امام صاحب کہنے لگے ایسا کرو، وضو کر کے مسجد میں 2 رکعتیں پڑھو، اس کے بعد میرے پاس آنا، میں آپ کو بتا دوں۔ وہ گیا، وضو کر کے اس نے 2 رکعتیں شروع کی۔ امام صاحب بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، وہ آیا ہی نہیں۔ دوسرے دن بازار میں ملا تو امام صاحب نے کہا وہ تو آیا ہی نہیں، اتنی لمبی رکعتیں پڑھی؟ اس نے کہا نہیں جی، پہلی رکعت میں یاد آ گیا تھا، کہاں میں چلا گیا۔ حالت ہماری بھی یہی ہے، ساری بھولی ہوئی باتیں ہمیں نماز میں یاد آتی ہیں، حسابات سارے ہمیں نماز میں یاد آتے ہیں، کتھوں پیسے لینے نے تو کتھے دینے نے وہ سارا ادو یاد آؤں، اوہو میں تو فون کرنا سی وہ رہ گیا، میں تو پیغام دینا سی وہ رہ گیا، میں تو ملازم بھیجنا سی وہ کو، سارا کچھ نماز چ یاد آؤں۔ اور یقین کریں یہ صرف آپ نہیں، ہماری بھی عادت یہی ہے کہ فلانے منڈے جڑے غیر حاضر سی کٹنا سی وہ لگے نہیں، لبے نہیں، کتنے گئے مجامع سلفیہ جو ہے نا۔ یعنی حالت ہم سب کی پتلی ہے، ہم 70 سال سے باتیں کر رہے ہیں، وہ پیمانہ قائم نہیں ہوتا، لیکن اللہ ہم تیرے اوپر قربان جائیں، تو نے ہمارے لیے کیا اہتمام کیا ہے۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر کی 1 رات کی عبادت خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بہتر، اور یہ 1000 مہینہ 83 سال بنتی، 83 سال کی عبادت 1 رات میں، وہ میرے بھائی ہے، اور ایسا ہے کہ جو کر لے گا قبول ہو گئی۔ کتنا خوش نصیب انسان، یعنی وہ 83 سال جو کچھ بھی کرتا رہا اس کے اوپر کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ 1 رات کی عبادت اس کے لیے حاوی ہو گئی اور اللہ کے ہاں قبول و منظور ہو۔ کتنا خوش نصیب انسان، یہ اللہ کی آفر ہے، اللہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ وہ میرے بھائی اس آفر کو قبول کرو، فائدہ اٹھا لو، اور جو باقی ایام ہیں اس میں محنت کر لو۔ ڈاکٹر صاحب نے تو بڑے رستے بتائے ہیں، اور ہمارے سلف صالحین بھی ایک رستہ بتاتے ہیں لیلۃ القدر کو پانے کا، کہ کیسے پایا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ آپ سب نمازی ہیں، پڑھتے ہیں، خاص طور پر رمضان میں تو ہے نا، ہم موسمی ہیں نا، موسمی پرندے نہیں آتے، سردیاں ہوتی ہیں نا، سائبیریا میں برف پڑتی ہے تو یہاں پرندے آ جاتے ہیں، جیسے وہ ختم ہوتی واپس چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو موسمی ہیں، موسمی یعنی آگے پیچھے وہ نظر نہیں آتے مسجدوں میں، لیکن جیسے رمضان آتا ہے وہ موسمی پرندے مسجدوں میں بھی نظر آتے ہیں۔
لوگ ایک دوسرے پوچھتے یار یہ بندہ ویکھیا نہیں سی کدی کتھوں آیا، ہوتا وہ بھی اسی مارکیٹ کا، اسی علاقے کا، اسی محلے کا۔ چلیے یہ بھی غنیمت ہے کہ کم از کم رمضان میں تو آتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ مواقع ہمیں میسر آئے۔ سلف یہ کہتے ہیں کہ انسان ان ایام آخری عشرے میں پورا اہتمام کرے، نمازیں پڑھے، اور خاص طور پر عشاء کی نماز جماعت سے اور فجر کی نماز جماعت سے یہ نہ چھوڑے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے اور فجر کی باجماعت پڑھ لیتا ہے، اور بے شک ساری رات وہ سوتا ہے، خراٹے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ساری رات کی عبادت لکھ دیتے ہیں۔ تو جو آدمی ان ایام میں بھی عشاء پڑھ لے، فجر پڑھ لے، نہ بھی عبادت کر سکے، مجھے اللہ سے امید ہے، وہ بڑا رحیم ہے، اس کے پاس بڑا ہی خزانہ ہے نیکیوں کو دینے کا، وہ ہم سب کو بھی لیلۃ القدر دے دے گا۔ تو اس لیے یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ انسان، ویسے میرا بھی آپ کا بھی مزاج تو ہے، ہم لالچی بڑے ہیں، لالچ کے بغیر ہم کرتے کوئی نہیں۔ مولوی، میں تو خطیب نہیں ہوں، ویسے جو خطیب لوگ ہیں نا وہ بہت کچھ سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، جنت کی جو ہے نا منظر کشی کرتے ہیں کہ جنت ایسی ہوگی، یہ ہوگی، پھر دل چاہتا یار یہ جنت تو مینوں ملنی چاہیے، اتنے ہوراں دا بھی ذکر کر دینا۔ لالچ ہے نا، لالچ کے لیے ہم کرتے ہیں۔ نہ 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 میرے بھائی، لالچ کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم مان کر، اللہ کی تابع داری میں ہمیں یہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے نا، ایک سجدہ جس سے وہ راضی ہو گیا، بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ دو چیزیں تو کم از کم اس آخری عشرے میں، اتق من النار، جہنم سے آزادی کا پروانہ، اور دوسرا لیلۃ القدر۔ اور دوسری بات میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ ذرا مختلف ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ انسانی مزاج میں بہت ساری چیزیں مؤثر ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ موسم سردی کا ہو تب بھی ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، سردی لگی، گرمی آتی ہے وہ بھی مؤثر ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی جسم جو ہے نا جسمانی طور پر متاثر ہوتا ہے۔ خوراک یہ بھی انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، جیسی خوراک کھاتے ہیں اسی طرح کا مزاج بن جاتا ہے۔ یہ چیزیں آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، یعنی ماحول بھی، موسم بھی، خوراک بھی، یہ ساری چیزیں انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ عبادت بھی انسان کو متاثر کرتی ہے، اور یہ عبادت انسان کو جسمانی روحانی طور پر متاثر کرتی ہے، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی یہ کرتی ہے۔ اور روزے رکھے ہیں الحمدللہ، 25 روزے تو ہو چکے۔ اب اس بات کا جائزہ لینا تو آپ کا کام ہے۔ میرے پاس تو کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے، یا میں نباز نہیں ہوں کہ کسی کی نبض پکڑ کر تو میں کہہ دوں ہاں ابھی تو روزے رکھے ہیں تو ہوں ایماندار ہو گیا۔ میں تو نہیں بتا سکتا، وہ خود بتا سکتا ہے، خود جائزہ لے سکتا ہے کہ اس رمضان میں میں نے جھوٹ چھوڑ دیا، اس رمضان میں میں نے غیبت چھوڑ دی ہے، اس رمضان میں میرا دل پاک ہو گیا، میری آنکھیں پاک ہو گئی۔ یہ خود ہر بندہ جتنے یہاں بیٹھے اور میری جتنی بھی بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، ہر مرد عورت اپنا جائزہ لے کہ اس رمضان کے روزے نے اس کے اوپر کیا اثر کیا ہے۔ اور بھائی محنت کی کہ نہیں کی؟ آپ نے روزے رکھے ہیں، بھوک پیاس برداشت کی ہے کہ نہیں؟ کتنے کام کرنے کو جی کرتا تھا، نہیں کیا، کیوں؟ روزہ ہے۔ اگر اس روزے نے آپ کا کچھ بگاڑا ہی نہیں تو پھر فائدہ کیا ہو ابو کے پیسے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اگر انسان روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں چھوڑتا
برے کام نہیں چھوڑتا، اللہ کو کیا ضرورت ہے آپ کے بھوکا پیاسا رہنے کی؟ اس کو کوئی حاجت نہیں۔ مطلب تو واضح ہے کہ روزہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ روزہ صرف بھوک پیٹ کا نہیں ہے، روزہ آپ کی زبان کا بھی ہے، روزہ آپ کی آنکھ کا بھی ہے، روزہ آپ کے کان کا بھی ہے۔ اگر یہ سب ساتھ چلے ہیں تو الحمدللہ روزہ ٹھیک ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے اثرات ہیں، ان اثرات کا جائزہ لینا چاہیے آپ کو، اور ان اثرات میں سے ویسے تو بہت ساری چیزوں میں تین چیزیں میں ذکر کرتا ہوں، اور اس کا اس لیے کر رہا ہوں کہ معاشرتی سماجی طور پر اس کا ہمارے اوپر اثر ہے۔ پہلی بات کہ اس مہینے میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسا ماحول ہم نے دیکھا ہے جس میں ہم امیر غریب بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہوئی۔ مغرب کا وقت ہوتا ہے، دسترخوان لگے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ لوگ دسترخوان لگاتے ہیں، افطاریاں کرواتے ہیں، آپ بھی کرتے ہوں گے، آپ بھی کرواتے ہوں گے، اللہ توفیق دے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی مزدور ہے تب بھی، کوئی مالک مکان ہے تب بھی، کوئی مالک مل ہے تب بھی، سب بیٹھے، جو آگے پڑا ہے کھانا سب کے لیے یکساں پڑا ہے۔ ایک ایسا ماحول جو اسلام کا تقاضا بھی ہے مساوات کا، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور جیسے ہی مؤذن کی آواز آتی ہے اللہ اکبر، سب ہاتھ اٹھاتے ہیں، کھجور لیتے ہیں اور روزہ کھولتے ہیں۔ وہاں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ چونکہ یہ بڑا امیر آدمی ہے، یہ مل کا مالک ہے، 5 اس کی ملیں ہیں، لہذا اس کا روزہ 15 منٹ پہلے کھل جائے۔ ہوتا ہے ایسا؟ بولو بھائی، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ 15 منٹ پہلے کھولے، چونکہ یہ مزدور ہے تو یہ 15 منٹ بعد کھولے، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ یہ مظہر کب دیکھتے ہیں ہم؟ رمضان میں دیکھتے ہیں، ایک دسترخوان پر دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کبھی کوئی فرق پڑا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑا۔ جو کھانا امیر کھائے غریب کھائے ایک جیسا ہے، جو اس کی قسمت کا اس نے کھایا، جو اس کی قسمت کا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ ایک مظہر جو رمضان میں نظر آیا، یہ آگے پیچھے کیوں نظر نہیں آتا؟ میں اپنے ان بھائیوں سے جن کو اللہ رب العزت نے توفیق بخشی ہے، دکانوں کے مالک ہیں، مل کے مالک ہیں، پیسے والے ہیں، میرے بھائی اپنے ان بھائیوں کو جو آپ کے ہاں ملازم ہیں، جو آپ کے ہاں مزدور ہیں، یہ آپ کے وفادار ہیں، یہ کما کے آپ کو دیتے ہیں، محنت وہ کرتے ہیں، بوجھ وہ اٹھاتے ہیں، وہ کبھی اپنے دسترخوان پر اپنی پلیٹ میں بٹھا کے کھانا کھلایا کرو، تاکہ اس کے دل میں بھی آپ کی قدر پیدا ہو۔ اور رمضان یہ سکھا کے گیا آپ کو، اس لیے اس کام کو متواتر جاری رکھیں۔ یہ پیغام ہے رمضان کا، آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے، اس کو پلے باندھو اور اپنے اپنے حلقے میں جہاں آپ کام کرتے ہیں اپنے اس ماحول کو بدلو۔ خدا شاہد ہے، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کے ہاں کاروبار میں بھی برکت آئے گی۔ وہ ملازم جو آپ کے ہاں ہے وہ پہلے سے زیادہ محنت کر کے، پہلے سے زیادہ وفاداری کر کے آپ کا کام کرے گا، کہ کبھی کر آزما کے تو دیکھو۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس مہینے میں باقی مہینوں کی نسبت صدقہ خیرات زیادہ ہوتا ہے، ایسا ہے نا؟ ویسے تو یہاں سارے کاروباری لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، 2 × 2 ان کو تو بہت آتا ہے، ہمیں تو نہیں آتا، لیکن ایک اندازہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان میں دنیا بھر سے زیادہ مدارس دینی وہاں موجود ہیں۔ الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کا شکر ادا کر کے عاجزی انکساری کے ساتھ بتاؤں میں آپ کو ایک بات، دنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں اور ہمارے بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں، ایسا ہے؟ کوئی انگلینڈ جا رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے، جرمن جا رہا ہے، جاپان جا رہا ہے، چائنا جا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہا ہے، اس لیے کہ پاکستان کی یونیورسٹیاں نیچے چلی گئی، ان کا معیار نہیں رہا، وہ باہر جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اگر دینی تعلیم کا کہیں کوئی معیار ہے وہ پاکستان ہے۔
آپ کو یہ بات اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کے دینی مدارس نے اپنا معیار وہ رکھا ہے، دنیا سے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو داد دیتا ہوں، یہ جتنے دینی مدارس ہیں کسی بھی مسلک کے ہوں، ان سب کو چلانے میں آپ لوگوں کا ہاتھ ہے۔ حضرت میں نے ایک محتاط اندازہ آپ کو بتا رہا ہوں، 85 ارب روپیہ سالانہ آپ لوگ مدارس کو دیتے ہیں، اور یہ سارا رمضان میں اکٹھا ہوتا ہے، رمضان میں اکٹھا ہوتا ہے۔ یہ ایک صرف شعبہ ہے، باقی آپ دیکھیں آپ کی دکانوں پر کتنے لوگ آتے ہیں، آپ کے محلے میں آتے ہیں، آپ کی مسجدوں میں آتے ہیں، آپ خود پیکج بنا بنا کے تقسیم کر رہے ہیں۔ جتنا صدقہ خیرات رمضان میں ہوتا ہے آگے پیچھے نہیں ہوتا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور یہ سارا آپ ہی کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال آپ کے پاس آپ تقسیم کریں۔ میرے بھائی، یہ صدقہ خیرات کا یہ سلسلہ یہ رکنا نہیں چاہیے باقی مہینوں میں بھی، اس لیے کہ جو محتاج لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا آپ کے مال میں حق اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ آپ کوئی کسی پر احسان نہیں کرتے۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، آپ کے مالوں میں اللہ رب العزت نے اس محروم طبقے کا حق رکھا ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے تو اس کو دیے تھے کہ یہ بانٹے گا، یہ اس جیب سے نکالتا ہے اس میں اور اس میں سے نکالتا ہے اس میں، دیتا نہیں۔ بانٹو، جتنا دو گے اتنا اور اللہ دے دے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو اپنے گلے پر بٹھا دو اور اس کو کہو اس کو بانٹو بھائی، وہ بانٹنے کی بجائے ادھر ادھر ہی کرتا رہے تو آپ کی نظر میں وہ مجرم ہوگا۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجرم ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ نے آپ کو دیا ہے، ان کا دیا ہے آپ کی وساطت سے، یہ دینا چاہیے۔ میرے پاس فیصل آباد کا ایک دوست، میں یہ بات 2-3 دفعہ کہیں پہلے بھی کر چکا ہوں، میرے پاس آیا، کہنے لگا جی میں نے نا کچھ کاروبار شروع کیا، لیکن جو بھی کام کرتا ہوں نا 2-3 ماہ کے بعد ڈاؤن، ختم، زمین بوس ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے کسی کو شریک کیا ہوا، کاروبار میں شراکت ہو جاتی ہے نا، دوست مل گیا، کوئی ادھر ہو گیا تو وہ کی کب کرتا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں میں اکیلا کرتا ہوں۔ میں نے کہا پھر ایک کام کرو۔ اس نے کہا کیا کام کروں؟ میں نے کہا اپنے کاروبار میں اللہ میاں کو شامل کر لو، اللہ میاں کو شامل کر لو، 5% میں کر لو، 10% میں کر لو۔ اب جب اللہ اس میں شریک ہو گیا نقصان نہیں ہو سکتا، زمین ادھر سے ادھر ہو جائے گی، نقصان نہیں ہو سکتا۔ اللہ جانتا ہے، سال کے بعد مجھے ملا، مجھے کہنے لگا آپ نے تو مجھے 5% کہا ہے نا، سال کے بعد میں نے اللہ میاں کا حصہ 40% رکھا ہے۔ میرے بھائی، دینے والا وہی ہے، کس کے ذریعے سے دے رہا ہے؟ وہ خوش نصیب انسان ہے جس کو اللہ نے دیا اور وہ آگے بانٹ رہا ہے۔ یہ رمضان کے اندر آپ کی عادت بنی، یہ اس سے آپ متاثر ہوئے، میری فریاد یہ ہے کہ اس معاملے کو بند نہ کریں، اللہ کے وہ فیض جو آپ کو مل رہا ہے وہ حاصل کرتے رہیں۔ اور اسی ضمن میں آخری بات، ہمارا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا، اور واقعی بات بھی کسی حد تک درست ہے، میں زیادہ وقت تو نہیں لے رہا۔ خاندانی نظام دنیا میں رہا نہیں ہے۔ وہ لوگ جو یورپ جاتے ہیں اور جن کو یورپ کا تھوڑا بہت مشاہدہ ہے انہیں معلوم ہے وہاں خاندان رہے نہیں، کہیں فیملی، کہیں وہ خاندان جڑے ہوتے تھے، ماں باپ ہیں، بچے ہیں، آگے پھر ان کی اولادیں ہیں، اب وہ نہیں رہا وہاں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، لیکن اس کے اثرات ہمارے ہاں بھی کچھ نظر آتے ہیں۔ وہ خاندانی نظام جو ہماری روایات ہوتی تھی نا، یہاں وہ اب متاثر ہو گئے، اور اس خاندانی نظام کی کچھ جھلکیاں جو میری عمر کے لوگ ہیں
انہیں معلوم ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہماری والدہ چولہے پر بیٹھتی، کھانا پکاتی، ساتھ ساتھ روٹی پک رہی ہے، سالن ڈال ڈال کے دے رہی ہے اور ہم بیٹھ کے وہیں کھا رہے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے نوجوان نسل ہے ان کو نہیں معلوم ہے، اب وہ رہا نہیں ہے۔ بچہ 10-11 بجے اٹھتا ہے، اس وقت ناشتہ مانگتا ہے، اور دوپہر کا کھانا 5 بجے اور رات کا کھانا کہاں کھاتا ہے کسی کو پتہ نہیں، ایسا ہے۔ لیکن رمضان کی ایک برکت ہم نے دیکھی، اور وہ برکت کیا ہے کہ کم از کم رمضان کے مہینے میں وہ خاندانی نظام لوٹ کے آ رہا ہے، دوبارہ اس کی جھلکی نظر آتی، اور زیادہ نہیں تو کم از کم افطاری میں ہم دیکھ رہے ہیں باپ بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، بہنیں بیٹھی ہیں، اور سارے بھائی بھی بیٹھے، ان کی اولادیں بھی بیٹھی ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، جو کچھ میسر ہے پڑا ہے، اذان ہوئی سب نے کھا لیا، سحری میں سب اٹھے ہیں سب کھا لیا۔ کم از کم وہ اجتماعیت خاندان کی یہ رمضان میں نظر آتی ہے، اور اس کی جو خیر و برکت ہے اس کے بھی اثرات نظر آتے ہیں۔ میرا کہنا آپ سے یہ ہے کہ رمضان کے یہ اثرات اس کو باقی 11 مہینوں میں بھی برقرار رکھیں، اپنے بچوں کو مجبور کریں کہ یہ کریں، لیکن بدقسمتی کیا کریں کہ مارکیٹیں کھلی ہیں، اور وہ جو بڑے بڑے کھانے کے جو اڈے ہیں وہ بھی آفر لگا دیتے ہیں، 12 بجے کے بعد وہ آدھی قیمت لیتے ہیں۔ یہ KFC والے ہیں اور یہ جتنے برگر بیچنے، شاورما بیچنے والے ہیں نا، وہ اگر 9 بجے جاؤ تو وہ برگر جو ہے نا وہ ملے گا آپ کو 250 میں، تو 12 بجے کے بعد وہ 100 روپے میں۔ اور کیسے ہم لوگ ہیں کہ وہ 100 روپے کے لیے ساری رات جاگتے ہیں، کیسے لوگ ہیں؟ تو یہ خاندانی نظام جو ہے نا وہ بکھرا ہوا ہے، اور رمضان نے ہمیں جوڑا ہے۔ میرے بھائیوں آپ سے درخواست ہے اس کو قابو کریں، اس کو قابو کر لیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ دیکھو ہم نے کتنی خیر و برکت پائی، اور اس خیر و برکت کا کھانا ضائع نہیں ہوتا، تھوڑا کھانا سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ فرشتے جو ہے نا ہماری فریجیں بھری رہتی نہیں ہیں، خالی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس رمضان کے اس معاملے کو آپ اس طرح سے رکھیں۔ حضرت صاحب نے جو باتیں کہی ہیں میں سب کی تائید کرتے ہوئے صرف آخری ایک وظیفہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ دیکھیے رمضان کے مہینے میں بڑی باتیں ہیں، طریقہ کار بڑے ہیں، لیکن میری یہ گزارش ہے کہ اس مہینے میں جو باقی ایام بھی ہیں، آگے پیچھے بھی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے، کثرت کے ساتھ درود پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے؟ کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ اس لیے آج اگر ہم مسلمان ہیں، آج اگر ہم اللہ کے ہاں اللہ کی توحید کو مان رہے ہیں، رسالت مان رہے ہیں، اور سب کچھ دین ہمارے پاس آیا، تو یہ سارا کچھ رسول اللہ علیہ وسلم کی وسعت سے ہم تک پہنچ گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بڑے احسانات، سب سے بڑا احسان تو یہ ہے، ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھنا، کتنا بڑا احسان ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا، کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے، اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک دعا کا حق دیا تھا کہ وہ دعا کرو، وہ دعا ہر حالت میں قبول۔ سارے پیغمبر وہ دعائیں کر چکے، دنیا میں انہوں نے وہ دعائیں کر لیں اور وہ قبول ہو گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا تھا کہ آپ بھی ایک دعا کر لیں، وہ دعا لازماً قبول ہوگی۔ آپ نے وہ دعا دنیا میں نہیں کی، آخرت کے لیے اٹھا رکھی ہے۔ کس کے لیے؟ آپ نے اپنی امت کی بخشش کے لیے۔ فرمایا قیامت کے دن مقام محمود پر میں اللہ سے وہ دعا کروں گا جس کا اختیار مجھے دیا گیا ہے کہ اللہ میری امت کو بخش دے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے تو قبول کرنی ہے۔ جو بھی موحد ہوگا، جو بھی اتباع سنت کرتا رہا ہوگا، رسول اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتا رہا ہوگا، جنت میں جائے گا۔ اس لیے ضروری بات بنتی ہے، اس احسان کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم پر درود تو بھیج سکتے، اور پھر اس کا فائدہ بھی ہمیں ہے۔ کمال کی بات،
درود ہم پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور فائدہ کس کو ہے؟ ہمیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی علیہ واحدن صلی اللہ علیہ عشرہ، جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 دفعہ اس پر درود بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے۔ وہ میرے بھائی کتنا سستا سودا ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا جو صبح کے وقت، فجر کے وقت 10 دفعہ درود میرے اوپر بھیجے، مغرب کے وقت 10 دفعہ درود میرے اوپر بھیجے، میری سفارش لازمی ہو جائے۔ یہ کام آپ پلے باندھ لیں۔ یہ آج کا، یہ رمضان میں بھی تو کرنے ہیں لیکن رمضان کے بعد بھی کرنے ہیں۔ تو یارو ہمارے پلے ہے کیا؟ ہم جس طرح کے مسلمان ہیں نا، وہ جو امتحان ایک طریقہ ہے نا، آپ کو معلوم ہے نا کہ پرچے میں سوالات صحیح ہیں اس کے نمبر ہیں، اگر غلط ہو گیا تو نمبر کٹتے ہیں۔ یاد ہے نا، پتہ ہے نا، ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک نمبر تو اچھے آ گئے اس سوال کے، لیکن دوسرا سوال غلط ہو گیا، اس کے میں سے 25 فیل نکل گئے، بندہ خالی دامن۔ باتیں ہماری بھی ایسی ہیں، کہیں ہمارے نمبر اچھے ہوتے ہیں اور کہیں سارے نمبر ہم گوا دیتے ہیں۔ یعنی نماز پڑھ کے نمبر بناتے ہیں، دکان پر جا کے جھوٹ بولتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نمبر بنتے ہیں، اچھے نمبر بنتے ہیں، کسی کی غیبت کر کے ساری کی کروا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کرنا کیسے ہے؟ او بھائی ہمیں سفارش کے بغیر جنت کا جو ہے نا مسئلہ حل، اپنے عمل سے تو بات بننی ہی نہیں ہے۔ بننی کیسے ہے؟ اس طرح سے۔ اس لیے جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا سب سے بڑا مخاطب میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور اس کے بعد میں آپ سب سے عرض کروں گا جو کچھ میں نے کہا ہے اس کے اوپر غور کریں، ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کہی ہیں اس پر عمل کریں، انشاءاللہ ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا، آپ کو راحت ملے گی، دل میں سرور آئے گا، سکون آئے گا، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح سے جنت میں لے جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ حضرت صاحب نہیں تسی کر لیں، اور نہیں میں گناہگار جب بندہ میں کسو کر رہا اللہ میں معاف کرے جی۔ سب حضرات دعا فرمائیں، بہت ہی قیمتی وقت ہے، ختم قرآن ہوا اس کی برکت ہے، روزے رکھے ہیں اس کو چھوڑا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنی ہیں، دل نرم ہے۔ قبلہ رخ آپ حضرات بیٹھے، رات کی یہ گھڑی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ آپ میں بزرگ بیٹھے ہیں، سفید داڑھیوں والے ہیں، بچے ہیں، معصوم ہیں، ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، ہم میں بہت نیک بھی ہیں، سب کی دعائیں اللہ سنے گا۔ آپ لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد اولا وآخرا، اللہم لک الحمد ظاہرا وباطنا، اللہم لک الحمد قبل کل شیء، اللہم لک الحمد بعد کل شیء، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم،
الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجى عندنا من اعمالنا اللہم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمین اللہم عافنا وعاف مرضانا مرضى المسلمین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم اغفر لهم وارحمهم انک انت الغفور الرحیم اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة اللہم لا تسلط علینا من لا يخافك فینا ولا يرحمنا اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ کریم، ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے کھلے چھپے جو ہم سے نادانیاں ہوئی ہیں اللہ اس پر ہم شرمندہ ہیں، اللہ اس پر ہم شرمندہ ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ان پر پردے ڈال دے، یا اللہ دنیا میں پردے ڈالے آخرت میں بھی پردے ڈال دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ گھروں میں ہسپتالوں میں بدحال پڑے ہیں اللہ سب کو عافیت والی دے، یا اللہ جو لاچار ہیں انہیں صحت دے، اللہ ہم سب کو بھی عافیت والی زندگی دے، اللہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، دوست احباب، اساتذہ جو بھی فوت ہو کے تیرے پاس آ گئے اللہ سب کی بہتر مہمان نوازی فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، یا اللہ ان کا ساتھ انبیاء کے ساتھ، صدیقین، شہداء کے ساتھ یا اللہ فرما دے، اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، یا اللہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، ہمارے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، یا اللہ صاحب سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجے بلند فرما دے۔ اے اللہ کریم، تو بڑا مہربان ہے، ہمارے ہر کام میں اپنی رحمت کو شامل فرما، ہر کام میں برکت نازل فرما، ہر کام کا انجام اچھا فرما، دنیا میں رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کریم، تو ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اللہ ہر قسم کی برائی سے، خباثت سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اے اللہ ہماری زبانوں کو پاک کر دے، اس میں سچائی بھر دے، جھوٹ سے نفرت پیدا فرما دے، اللہ ہماری آنکھوں کو پاکیزہ کر دے، اچھے منظر ہمیں دکھا، برے منظر سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، بڑوں کی اصلاح فرما، ان سب کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ جو بدحال ہے سب کو خوشحال فرما دے، بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما دے، اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت فرما، جو اختلافات ہیں اس کو ختم فرما، اتحاد و اتفاق پیدا فرما، اللہ ہمارے ہر کام میں برکت فرما دے، اللہ وہ ہماری بیٹیاں جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اللہ اچھے رشتے عطا فرما دے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، وہ پریشان حال والدین یا اللہ ان کی مدد فرما دے، یا اللہ ہمارے بیٹوں کے لیے بھی اچھے رشتے عطا فرما دے، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، ملک پاکستان پر اپنی رحمت نازل فرما، وہ لوگ جو اس ملک کے دشمن بنے ہوئے ہیں اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے، اللہ ہماری یہ چھت ہے، ہماری پناہ گاہ ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما، اللہ پاک و فوج کی مدد فرما، ان کو ثابت قدم رکھ، جو لوگ تیرے رستے میں شہید ہو گئے اللہ ان کے شہادت کو قبول فرما لے، اللہ عالم اسلام کی مدد فرما دے، جو دشمنان اسلام اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو ناکام فرما، اللہ ہماری عزت آبرو رکھ لے، یا اللہ ہم کمزور مسلمان ہیں، ایمان میں بھی کمزور ہیں، ظاہری بھی کمزور ہیں، لیکن تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا اللہ ہے، اللہ ہم تیرے ماننے والے، تیرے سامنے سجدہ ریز ہونے والے، اللہ ہماری لاج رکھ لے، ہماری عزتیں رکھ لے، ہمیں کامیابیاں نصیب فرما دے، اللہ تو بڑا مہربان، اچھے حکمران نصیب فرما جو تیری
اس قوم کے اوپر، تیری اس مخلوق کے اوپر یا اللہ رحم فرمائیں، تیرے کلمے کو بلند کریں، انصاف و عدل قائم کریں۔ یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر برکت فرما دے، کاروباری جو پریشانیاں اس کو دور فرما دے۔ یا اللہ اس مسجد کے بانی حاجی یوسف صاحب کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے۔ یا اللہ ان کی آل اولاد کو صحت عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما۔ اللہ انہوں نے جو یہ بیڑا اٹھایا ہے اس میں مزید توفیق عطا فرما۔ اللہ یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جو جو خواہشیں لے کے آئے ہیں اپنی جناب میں قبول فرما لے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ ہماری بیٹیاں بہنیں جو بھی خواہشات لے کے آئی ہیں اللہ اپنی جناب سے، اپنی رحمت سے ان سب کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے روزے قبول فرما لے، ہماری تلاوت کو قبول فرما لے۔ اللہ جو باقی ایام ہیں اس میں ہمیں اچھے کام کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری زبانوں میں، ہمارے دلوں میں صداقت پیدا فرما، اخلاص پیدا فرما۔ اے اللہ کریم تو بڑا مہربان ہے، ہم سب گناہ گار ہیں، تیرے آگے دست و بار اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری جولیوں کو بھر دے، اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لٹا۔ یا اللہ جو بوڑھے ہیں اس وقت ہڈیاں بھاری بوسیدہ ہو گئی، ہمارے اعصاب شکن ہو گئے، اللہ ہمارے اندر ہمت نہیں رہی، لیکن تو جیسے بھی ہم عبادت کرتے ہیں قبول فرما لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے جس بیٹے نے یہاں قرآن سنایا ہے اللہ اس کی یہ محنت قبول فرما، جن لوگوں نے سنا ہے یا اللہ ان کو بھی اجر عظیم سے نواز دے، جو جو لوگ بھی اس میں شامل رہے ہیں کسی بھی شکل میں اللہ سب کو اس کا بدلہ عطا فرما۔ اللہ ہم نے جو کچھ یہاں کہا ہے تیری رضا کے لیے کہا ہے، اے اللہ اس میں برکت فرما دے، ہمارے دلوں کو کھول دے، اور جو بات ہم نے کہی اس پر عمل کی توفیق ہمیں بھی عطا فرما، ان دوستوں کو بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔